ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ وقال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی یہ زندگی آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ قرآن نے کہا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور کون نیکیوں میں لگتا ہے اور کون اللہ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ کس کی زندگی کے اندر نیک اعمال ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ آزماتے ہیں، نعمتیں دے کر، نعمتیں لے کر، سہولتیں دے کر، سہولتیں چھین کر، جی عزت دے کر، عزت لے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی جب نعمتیں ملتی ہیں تو بندے کا کیا رد عمل ہوتا ہے، جب نعمتیں لی جاتی ہیں تو بندے کا کیا رد عمل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ صحت دیتے ہیں تو بندہ کیسی حالت میں ہوتا ہے، اگر صحت لے لیتے ہیں تو بندے کی زبان پر کیا جملے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو جب بھی میری نعمت ان کو پہنچے، اللہ کی حکمت کے مطابق جب بھی بندوں کو اللہ کی نعمت پہنچے تو اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ شکر گزاری چاہتے ہیں کہ بندے پر میں نے جو نعمت دی ہے اور پہنچائی ہے، جی بندہ اس پر شکر گزاری کرے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پہنچتی ہیں تو اس کا حق بھی یہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں مل جانے کے بعد بندے کے جسم کے رواں رواں سے جیسا اللہ کی شکر گزاری ٹپکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر بندے کی زبان، بندے کا جسم، بندے کا لہجہ، بندے کے بول، بندے کی کیفیت اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کے لیے استعمال ہو۔
لیکن اس لیکن کے بعد سے جو گفتگو ہے وہ بہت توجہ سے سننے کی ہے۔ لیکن جب اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد بجائے شکر گزاری کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط جیسا فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ ہماری نافرمانی پر فوراً پکڑنا شروع کر دے، ادھر غلطی کی ادھر اللہ گردن مروڑ دے، ادھر نافرمانی کی ادھر اللہ نعمتیں چھین لے، ادھر جیسا بے وفائی کی ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے، ادھر غداری کی ادھر اللہ سانس چھین لے، اگر اللہ ایسا رویہ بندوں کے ساتھ کرتا تو اللہ فرما رہے زمین پر ایک بھی باقی نہیں رہتا، زمین پر ایک بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کے کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کے بعد اللہ پکڑنے کے بجائے ان کو ہوشیار کرنے، ان کو آگاہ کرنے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کچھ ایسے سخت حالات بندوں پر لاتے ہیں تاکہ بندہ فوراً سنبھل جائے۔ زندگی کے اندر جو اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے یہ اصل میں اتار چڑھاؤ وہی تنبیہات ہیں جی، کھاتے پیتے حالت میں اللہ بیمار کر دیتے ہیں جی، جو ہے اچھے ہنستے کھیلتے گھروں سے جنازے نکال دیتے ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں دیتے دیتے اچانک ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ جو اتھل پتھل کا نظام نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی ہم ایک دم ہمارا جی صاحب جو ہے دماغ معاف ہو جاتا ہے اور یہ بولتے ہیں کہ صاحب سکتے میں آ گئے، ٹینشن میں آ گئے، دماغ ان کا معاف ہو گیا، اچانک حادثے کی وجہ سے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سب جو حالات آتے ہیں یہ اصل میں ہم کو بیدار اور چوکرنا کرنے کے لیے کہ میاں اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کے بجائے جب تم نافرمانی میں لگ رہے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے الارم ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے آگاہ کرنا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے اس تنبیہ پر سنبھل جاتا ہے، اللہ کی اس آگاہی پر فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، پھر معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر سے نعمتیں جاری کر دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تنبیہات آنے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگاہی کے باوجود بندہ اپنے حال پر جمع رہتا ہے، اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، اپنے نافرمانی کی روش پر باقی رہتا ہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے گزشتہ جمعہ میں نے ایک عنوان آپ کے سامنے رکھا تھا، گناہوں کو معمولی سمجھنا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو میں نے گزشتہ آپ کو بتا دیے، لیکن آج جو اس وقت میں گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے بعد بندہ بجائے شکر گزاری کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو چوکنا کرنے، آگاہ کرنے، تنبیہ کرنے کے لیے کچھ حالات بھیجتا ہے۔ یہ حالات عارضی ہوتے ہیں، یہ حالات عارضی ہوتے ہیں، اور یہ اصل میں حالات ہم کو بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اندازہ ہو کہ جو ہے یہ سب حالتیں کس وجہ سے ہمارے اوپر آتی ہیں۔
جیسا کہ موسم چل رہا ہے بارش کا، ایک مہینہ گزر گیا، لیکن جتنی خاطر خواہ بارش کی ضرورت ہے، بارش ندارت، ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ مول صاحب ایک مہینہ گزر گیا بارش نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا بارشوں کا وقت پر نہ ہونا، بارشوں کا وقت پر نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایسی تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے ایسی تنبیہ ہے کہ بندے کو جگانے کے لیے، بندے کو بیدار کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس بیدار کرنے کے لیے کہ نعمتوں کی شکر گزاری نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں ہو رہی ہے، بلکہ الٹا اللہ کی نعمتوں سے نافرمانی کے راستے پر چلنے کا مزاج شروع ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پر بارشوں کو بھیجنے کے بجائے بارشوں کو روک کر بے وقت بھیجتے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، بارشیں جب رک جاتی ہیں تو ہمارا ذہن کیا کام کرتا ہے؟ ہمارا ذہن دنیاوی اسباب کی طرف جاتا ہے، جبکہ احادیث اٹھا کر دیکھیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیے، ان ارشادات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاحب جو ہے واضح کیا، بارشوں کے وقت پر نہ ہونے کے پیچھے انسان کے خصوصاً اہل ایمان کے، انسان کے خصوصاً ایمان والوں کے اعمال کا اثر ہوتا۔ اس لیے بارشیں اگر نہیں ہو رہی ہیں، فوراً ایک ایمان والے کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کی نافرمانی میں بندہ لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قحط کو نازل فرماتے ہیں۔ قحط کس کو بولتے ہیں؟ بارشیں نہ ہونا، بے وقت ہونا، یا بارش کا جو اصل فائدہ ہے وہ فائدے کا نہ ہونا، یہ قحط کا جی صاحب جو کہ اسباب اور قحط کے اصل جی صاحب ذرائع ہیں۔ مہنگائی اسی سے لگی ہوئی ہے، اسباب کی قلت اسی سے لگی ہوئی ہے، یہ سب قحط کی تعریف میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط کو مسلط فرما دیتے ہیں، یعنی بارشوں کو روک لیتے ہیں، بارشوں کو وقت پر نہیں بھیجتے۔ کبھی کبھی بارش ہوتی ہے لیکن بارش سے جو اصل فائدہ ہے وہ فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جی صاحب کچھ ایسا ہو گیا، کچھ ویسا ہو گیا۔ ظاہری اسباب بارش کے لیے وہ حیثیت نہیں رکھتے، اصل قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے بارش کے برسانے کے پیچھے۔ غور کریں، ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جب قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط کے فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ آج غور کریں، ہماری تجارت بلکہ ہمارے جو معاہدے ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، ناپ تول میں کمی کا تعلق خاص تجارت ہی سے نہیں ہے، تجارت بھی اس کا ایک حصہ ہے، تجارت ہی نہیں ہے، تجارت بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب اگر ہم نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا
کسی کمپنی میں ہم شریک ہو گئے اور ان سے کہا کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے. اب اگر آپ نے وقت کی خیانت کی، 8 گھنٹے آپ نے مکمل نہیں دیے، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کی تعریف میں آئے گا. آپ نے کوئی ذمہ داری لی، ذمہ داری لینے کے بعد ذمہ داری آدھی تو پوری کی، آدھی چھوڑ دی، یہ بھی جی صاحب ناپ تول کی کمی میں آئے گا. آپ غور کیجئے، صرف تجارت کے اندر ہی نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں. ڈنڈی مارنا جیسے ناپ تول میں کمی کرنے کو کہتے ہیں، ویسے 8 گھنٹے بول کر 6 گھنٹے کام کرنا اور 2 گھنٹے رفو چکر ہو جانا. کسی کو ہم نے وقت دیا، وقت دے کر وقت کو پورا نہ کرنا. کسی سے معاہدہ کیا، معاہدہ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ سب خیانت کی تعریف میں آتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا جب قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ قوم پر قحط کو مسلط فرماتے ہیں، یعنی بارشوں کو روک لیتے ہیں. غور کریں، ہمارے اعمال جیسے آسمان کی طرف اٹھیں گے، ہماری دیانت جس طریقے سے آسمان کی طرف پہنچے گی، ہماری امانت داری جیسے اللہ کے دربار میں پہنچے گی، ویسے فیصلے آسمان سے زمین والوں کے حق میں ہونے لگیں گے. اگر ہم نے یہاں یہ سمجھ کر کہ کون پوچھنے والا ہے، یہ سمجھ کر کہ جی صاحب میری اپنی مرضی، اگر ہم نے جی صاحب جو ہے ناپ تول میں کمی کی، وعدے کے اندر خیانت کی، تو یاد رکھنا اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے جی صاحب جو ہے اوپر قحط مسلط کر دیا جائے گا. یہ پہلی وجہ ہے جو احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہے. اور ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، جب قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اصل میں اللہ کی جو نعمت مال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا مالک بنایا، یہ مالک بنانے کا شکرانہ ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت مال کی ملکیت کا شکرانہ ہے کہ اللہ آپ نے مجھے دے کر مالک بنایا، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، جہاں چاہے استعمال کروں، جتنا چاہے استعمال کروں، مجھے مالک بنایا. یہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکرانہ ہے مال کی زکوٰۃ. سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے سوال کیجئے، کتنے ہیں جو حساب لگا کر اپنی زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے ہیں؟ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اگر ان جانوروں کا خیال نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایک بوند پانی زمین پر نہ اتارتے زکوٰۃ کے نہ دینے پر. لیکن چونکہ ان جانوروں کا بھی یہ صاحب جو ہے کھانا پینا، ان کی روزی روٹی ٹکی ہوئی ہے، یہی یہ صاحب جو ہے بارشوں کے اوپر، اس لیے بندے جب زکوٰۃ روکتے ہیں تو بارشوں سے محروم تو کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو بارش ہوتی ہے وہ ان یہ صاحب جانوروں کی برکت اور ان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں. غور کیجئے، بارشیں وقت پر نہیں ہیں، ہر آدمی بے چین و بے قرار ہے، ہر ایک کی زبان سے یہ نکل رہا کہ بھئی بارشیں نہیں ہو رہی، 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا. لیکن بارشوں کے رکنے پر کسی کا مزاج یہ بنا میں اپنے اعمال کا جائزہ لوں، کہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے، کون سے عمل کے اندر فرق پڑ گیا، یہ صاحب کون سے عمل کے اندر میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں،
یہ صاحب کیا میری زکوٰۃ اس سال کی پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ اس طرف جائزہ لینے کی کسی کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک اس وقت میں بارشوں کے نہ ہونے کا جو رونا ہے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم خیانت والے عمل سے توبہ کریں، ڈنڈی مارنے والے عمل سے توبہ کریں، جو ذمہ داریوں میں خیانتیں ہو رہی ہیں ان خیانتوں کو ختم کریں اور اس سلسلے میں سچی پکی توبہ کریں۔ قرآن نے کیا کہا؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں نے پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے زیادتی کی، جرم کیا، غلطی ہوئی، اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے بعد بجائے شکر گزاری کے نافرمانی اور ناشکرے پنے پر چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے آپشن ختم نہیں کیا بلکہ آپشن رکھا، اسی لیے تو کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ابھی بھی مایوس مت ہو، واپس آنے کا راستہ موجود ہے، اللہ کو منانے کا راستہ ابھی موجود ہے، روٹھے ہوئے رب کو راضی کرانے کا راستہ ابھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جن اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے ان اعمال کو درست کرنا ہی اصل توبہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے میں اس مضمون کو سمجھاتا ہوں۔ بہنوں کا حق دینا یہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اردو سمجھ میں آ رہی؟ بہنوں کا حق دینا اللہ کی طرف سے طے ہے۔ ہم نے بہنوں کا حق تو دیا نہیں دینے کے بعد اب جب ایسے حالات آ گئے تو صرف کان کھینچنا، کلوں پہ مار لینا، توبہ توبہ بولنا، استغفار کی تسبیح پڑھنا، عمرے کو جا کے جی صاحب کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کے رونا، اور پھر جی صاحب جو ہے اور طواف کرتے کرتے رونا، تو 1000 مرتبہ کعبے کو جگا، 1000 مرتبہ کعبے کو پکڑ، 1000 مرتبہ رو، 1000 مرتبہ دعا کر۔ یہ جو دبا لیا نا، یہ جب تک نہیں دیتا وہ تیرا رونا، تیرا جانا، تیرا دھونا، یہ سب تیرے کلوں پہ مار لینا، کھانا کھینچنا سب بیکار۔ توبہ وہ نہیں ہے، توبہ یہ ہے جن کی حق تلفی کی، جن کا حق مارا، جن کی امانت میں خیانت کی، وہ خیانت سے اپنے آپ کو نکال، وہ امانت صاحب امانت کو واپس کر دے۔ جب تو امانت واپس کر دے گا، کان کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، کلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تو نے جس کا حق دبایا وہ حق واپس کر دیا، واپس کرنا ہی سچی توبہ ہے، واپس کرنا ہی سچا معاملہ ہے، واپس کرنا ہی اللہ کو منانا ہے، واپس کرنا ہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں توبہ۔ ہم نے کیا سمجھا توبہ کا مطلب؟ یہ دبانے کا، دبا کو رکھنا، اوپر سے جی صاحب ڈرامہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہمارے قلب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس ہمارا ظاہر نہیں پہنچتا، ہمارے یہ ڈرامے بازیاں نہیں پہنچتی اللہ کے پاس۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، دل کے اندر جو آپ کے جی صاحب ارادوں کے اندر اضطراب ہے، ارادے کے اندر جو بدنیتی ہے، ارادوں کے اندر جو خلل ہے، ارادوں کے اندر جو مرض ہے، وہ مرض پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ یہ صاف تو اللہ کے فیصلے بھی تمہارے موافق، اگر یہ خراب تو اللہ کے فیصلے بھی ہمارے خلاف میں۔ پہلی بات سمجھ میں آئی؟ بارشوں کے وقت پر نہ ہونے کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔
جس دن بندے نے اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اللہ کو راضی کر لیا، اسی وقت اسی دم اللہ کے فیصلے بدلیں گے۔ کتنی مرتبہ وہ واقعہ آپ نے سنا؟ علامہ ابن قدامہ بہت بڑے جی صاحب جو ہے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے بھی لکھا بڑے بغیر سند کے لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھا کر اللہ سے دعا کی، جواب آیا موسیٰ اس توبہ کی مجلس میں ایک ایسا ہے جو 40 سال کا گنہگار ہے، اور اس کی نحوست کی وجہ سے میں بارش کو روکے رکھا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا ایک کی وجہ سے پوری مخلوق پریشان ہے، تجھے خدا کا واسطہ تو یہاں سے اڑ جا۔ لیکن اس نے یہ سوچا کہ اگر میں اٹھوں تو رسوا ہو جاؤں، نہ اٹھوں تو مخلوق پریشان ہو جائے۔ جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھے بیٹھے دل کے اندر کے ارادے کو صاحب درست کر لیا، اپنے اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا کر لیا، اور مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا مجلس سے کوئی جو ہے اٹھا نہیں، مجلس سے کوئی گیا نہیں، لیکن بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، اللہ کا ابھی جواب آیا تھا کہ ایک کی نحوست سے بارش رکی ہوئی ہے، کوئی گیا نہیں، بارش کیسے ہوئی؟ جواب آیا جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے بارش ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اس نے کیا کیا؟ کوئی ڈرامے بازی نہیں کی، کوئی دکھاوا نہیں کیا، بس دل کی کیفیت کو اللہ کے ساتھ صاف کر لیا۔ یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے جس کے اوپر اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں۔ آج اعمال کے جائزے کی ضرورت ہے۔ 100 سال تک بھی تسبیح لے کر ہم صرف یہ بولتے رہے بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں نہیں ہو رہی، تو اس سے بارش تھوڑا ہی ہوگی۔ بارش تو ہوتی ہے اعمال کا جائزہ لینے کے بعد، اور جائزے کے بعد جو قدم اٹھتا ہے اس قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کو بارش کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ دوسری جو ہمارے اندر اس وقت میں نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، وہ ہے ہماری ضروریات زندگی، جس کو ہم رزق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ضروریات زندگی میں برکت ختم ہو گئی۔ سامان تو ہے، گدے ہیں، اے سی ہے، جی صاحب کولر ہے، جو ہے فرنیچر ہے، سب ہے، لیکن جو ہے اصل اس کا جو نفع ہے وہ نفع ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ یہ رزق کی بے برکتی ہے جو آج ہر آدمی محسوس کر رہا ہے۔ کہنے کو، گننے کو، دیکھنے کو سامان دنیا، سامان زندگی تو زیادہ ہے، لیکن زندگی کے اندر جو برکت ہونی چاہیے، آدمی کی زندگی کے اندر اس برکت کی وجہ سے جو ٹھہراؤ آنا چاہیے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے۔ رزق کی برکت آخر گئی کہاں؟ قرآن کریم نے کیا کہا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ رزق کی تنگی، رزق کی برکت کو ختم کرنا یا رزق کی برکت کو دینا، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کی برکت جب روک لیتے ہیں، بندوں کو چاہیے اللہ کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ ہے اس وعدے کی جسا پاسداری کرے، یعنی اللہ کے حقوق میں کمی کوتاہی کرنے سے بچے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، کیا ہے کلمہ؟ کلمہ اسلام، کلمہ توحید، جی صاحب کلمہ طیب کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے یہ کلمہ پڑھ کے اقرار کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم پوری زندگی اللہ کی مان کر چلیں گے، پوری زندگی ہم اللہ کی مان کر چلیں گے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے، اقرار بھی ہم نے ہی کیا اور جائزہ بھی ہم ہی لیں گے، کیا ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے یہ وعدے کے اعتبار سے برابر چل رہی ہے یا اس میں گھوٹالا ہو رہا ہے؟ دوسرا بولے گا تو بھائی صاحب ہم اس کو ہضم بھی نہیں کر سکتے اور ہمارا ظرف بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم اس کو جی صاحب سن سکیں، سنبھال سکیں۔ ہم خود غور کریں، کیا اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بندگی کا، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وفاداری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا غلامی کا وعدہ، کیا ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں؟ صاف فیصلہ ہے، اللہ کی حق تلفیاں بے شمار ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کا حق، نماز اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے۔ غور کر لے، صرف کل کا ایک دن، کل کا دن تھا جمعرات، کل کا ایک دن صرف آدمی 1 سال 2 سال 10 سال 100 سال نہیں، صرف کل کا ایک دن کا جائزہ لے، کل کے 5 نمازیں میری ہوئی یا نہیں ہوئی، صرف اتنا، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے۔ کل کی میری 5 نمازیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کیسا ہوئی، کیسے بھی ہوئی ہوں گی، ادا ہوئی، قضا ہوئی، جیسے بھی ہوئی، یہ سوال کرے اپنے آپ سے، پتہ چلے گا کہ اللہ کا حق ہم کیسے ادا کر رہے ہیں۔ جیسے نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کی بندگی کا حق ہے، یہ تلاوت اللہ کی جیسا بندگی کا حق ہے، ویسے حیادار ہونا بھی، بے حیائی سے بچنا بھی، ننگے پن سے رکنا بھی اللہ کی بندگی کا حق ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے نمازیں پڑھنے والے تو آپ کو مل جائیں گے، اہتمام روزہ کرنے والے بھی مل جائیں گے، جیسا آپ اہتمام تلاوت کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن حیا والی زندگی کو ہم اللہ کا حق نہیں سمجھ رہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا حق تنہائی کے اندر بھی آدمی با حیا رہے، مجمع میں نہیں، تنہائی میں بھی بندہ با حیا رہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ہم کو دور کر لینا چاہیے، ہم سمجھ رہے ہیں حیا کا تعلق صرف کپڑے سے ہے، یہ ہماری محدود سوچ ہے۔ قرآن کے وسیع معنی کو، شریعت کے وسیع معنی کو نہ سمجھنے کا انجام ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں حیا کا تعلق صرف اور صرف کس سے ہے؟ لباس سے۔ حیا کا تعلق جیسے لباس سے ہے، ویسے حیا آنکھوں میں بھی مطلوب ہے، حیا زبان میں بھی مطلوب ہے، حیا دل میں بھی مطلوب ہے، حیا معاملات میں بھی مطلوب ہے۔ اللہ سے شرما کر اپنی نظر کی حفاظت کرنا یہ آنکھوں کی حیا ہے، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر زبان کو صحیح استعمال کرنا یہ زبان کی حیا ہے، دل کی پاکیزگی، اللہ کی عظمت کو سمجھ کر دل کے اندر غیر اللہ کو جگہ نہ دینا یہ اللہ کی جیسا جو ہے دل کی حیا ہے، یہ معاملات کو صاف رکھنا، کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ نہ ہونے دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی حیا ہے۔ یہ کپڑوں کے حد تک تو آپ کو حیا کرنے والے مل جائیں گے،
80% ملیں گے، 90% ملیں گے؟ جی صاحب، اگرچہ کہ وہ بھی نہیں ہے اس وقت میں، بلکہ جتنا جتنا دور گزر رہا ہے ویسے ویسے لباس کے معاملے میں بے احتیاطی مردوں میں بھی، بے احتیاطی عورتوں میں بھی آتی جا رہی۔ ایک زمانے میں خاندان میں چوڑی دار پیجامہ پہننا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، ایک دور تھا۔ آج آدھا فراق پہننا، جس کو کیا بولتے ہیں جی، مڈی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، آدھا فراق پہننا، مردوں میں آدھی چڈی پہننا، گھٹنوں سے اوپر کپڑے پہننا، جی صاحب بغیر جو ہے اس کے عورتوں، گھر کی عورتوں کے سامنے، ماں بہنوں کے سامنے جی صاحب پھرنا، یہ سب کیا ہے؟ اس کو عیب ہی شمار نہیں کیا جا رہا۔ ایک دور ہمارے گھر میں جی صاحب چوڑی دار پیجامہ پہننے کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ آج ہماری سوچ اتنی گھٹیا، اتنی غیر معیاری ہو گئی کہ آج چڈی پہن کر پھرنا بھی گھر کے اندر معیوب نہیں رہا۔ آپ بتلائیے حیا ہے کہاں؟ نہ آنکھوں میں حیا رہی جی، نہ دل میں حیا رہی، نہ زبان میں حیا رہی۔ اور جب بے حیائی آئے گی، سب سے پہلے بے حیائی کا وبال یہ ہوگا، رزق کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ بے حیائی سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے رزق کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں۔ آج رزق میں کتنا کمائے بھی تو وہ دیو اللہ دلاو اللہ چل رہا، جی صاحب آدھا مہینہ نہیں گزر رہا، ہاتھ ٹائٹ ہو جا رہا۔ آج کسی بھی بڑے سے بڑے شو روم کے کاؤنٹر پر بیٹھنے والے مالک کو جا کے پوچھو، مول صاحب کچھ بھی نہیں ہے، بہت ٹائٹ چل رہا۔ 2 کروڑ کے تجارت کے غلے پہ بیٹھا، اس کا جواب کیا ہے؟ بہت ٹائٹ چل رہا۔ زراعت کرنے والے کو جا کے پوچھو، کیا ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہے، کھا کو مرنا حرام نہیں رہتا تو کب کی، انہیں بول رہا ٹائٹ چل رہا۔ ریڑی لگانے والا جو کچا دھندا کرنے والا ہے، اس کو جا کے پوچھو بنڈی پو، کہاں ہے مول صاحب کاروباری چاہیے تو کرنا بول تو کرنا، نہیں تو کہا بھی نہیں ہے، انہیں بھی ٹائٹ چل رہا۔ ہر آدمی کی جی صاحب زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، ٹائٹ چل رہا، ٹائٹ چل رہا، ٹائٹ۔ یہ ٹائٹ کو ہی بولتے ہیں بے برکتی۔ بنڈی بھر کو ہے نارے یہ سب ترکاریاں، شو روم بھر کو پورے ہر شیلف میں کپڑے سے نارے، پھر یہ رونا کیا، ٹائٹ کیا ہو پھر آخر؟ تو دیکھنے کو شو روم ہے، دیکھنے کو کپڑے ہیں، دیکھنے کو جی سب سامان ہے، لیکن ہماری ضروریات کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا بھی نہیں ہے۔ شام اٹھے تو غلہ نہیں ہے، گھر کو گئے تو گھر کے ضروریات پورے نہیں ہو رہی ہے، اسباب ہے، جو اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چھین لیا۔ اس کو بولتے ہیں رزق کی بے برکتی۔ اور جب رزق میں بے برکتی کب آتی ہے؟ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں کرتے، رزق کی برکت کو روک لیتے ہیں۔ جب رزق کی برکت رک گئی تو اب سب کچھ رکھتے ہوئے بھی خلاش ہے، سب کچھ رکھتے ہوئے بھی پیدل ہے، سب کچھ رکھتے ہوئے بھی جی صاحب یہ مجبور ہے، سب کچھ رکھتے ہوئے مجبوری کی زندگی۔ جی یہ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے کہ سب کچھ ہے مگر پھر بھی زبان کے اوپر وہی باتیں۔ اور یہ کیوں؟ حیاداری جب انسان کے زندگی سے نکل جاتی ہے، رزق کی برکت پر اللہ کی طرف سے پابندی لگ جاتی ہے۔ آج گھر میں اولاد آنکھوں سے کتنے بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، کچھ پتا ہے؟ اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین پوری دنیا میں، جن کی فقاہت، جن کی علمیت کی گہرائی پوری دنیا معترف ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے حال حال میں فرمایا
کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کیسا بڑا متقی کیوں نہ ہو، کیسا بڑا پارسا کیوں نہ ہو، یہ فون کی لت کی وجہ سے جب بھی کھولے گا آنکھ کا گناہ ہونا طے ہو گیا اس وقت میں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو میں نے مسلم شریف کے حوالے سے خطبے میں پڑھی، سرکار اسی لیے دعا کرتے تھے اور قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو دعا سکھلائی، با حیا پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر تو ایسے حالات پیدا ہوں گے، لیکن مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو باحیا رکھنے کے لیے جہاں تدبیر کریں گے، تدبیر کے ساتھ اللہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا۔ سرکار جیسی پاکیزہ شخصیت جن کی جوتیوں کے صدقے میں ساری دنیا کو حیا کا درس ملا، وہ ذات دعا کر رہی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں آپ سے تقوی کا طلبگار ہوں، اور اس کے بعد حضور نے کیا مانگا، اے اللہ میں آپ سے عفیف زندگی، پاکیزہ زندگی، بے داغ زندگی، بے حیائی سے بچنے والی زندگی آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ سے مانگ کر بتلایا کہ جی صاحب یہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، ورنہ رزق کی بے برکتی کی نحوست سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تیسری اور آخری بات، تیسری تنبیہ جو اللہ کی طرف سے اس وقت میں آئی ہے، سو رہے ہیں آپ لوگ، سن رہے ہیں، زندگی میں سے سکون کا ختم ہو جانا، امن ختم ہو جانا، خوف کا، ڈر کا ماحول پیدا ہو جانا، ایک اندیشے کے اندر زندگی گزارنا، رات دن ایک اندیشہ، ایک خوف، جیسا ایک جو ہے عجیب بے چینی جس کو بے امنی کہتے ہیں، خوف والی کیفیت کہتے ہیں، اس وقت میں خصوصاً اس ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی زندگی میں ایک ایسی بے امنی اور ایسا ایک خوف، ایک ایسی بے چینی اس وقت میں مسلمانوں کو محسوس ہو رہی ہے، وہ بول نہیں سک رہے ہیں۔ ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہماری اوقافی جائیدادیں، ان کے اوپر ننگی تلوار لٹک رہی ہے، بلکہ بعضوں پر تلوار چل بھی چکی ہے۔ میرے سے زیادہ آپ واقف ہیں حالات سے، اور اس وقت میں مسلمانوں کی شہریت ایسی خطرے میں آ پڑی ہے کہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ کتنے بڑے جساب ذہنی پریشر کے اندر مسلمان پہنچنے والا ہے۔ اور ہماری غفلت کا کیا حال ہے معلوم؟ برابر ڈیکوریشن، برابر دعوتیں، برابر صدریاں، برابر سفاریاں، برابر سیلفیاں، برابر 10 قسم کے کھانے، برابر باجا، برابر جی صاحب لکشمی بما، برابر جی صاحب باراتیں، پر اس میں رتی برابر فرق آیا تو بولو۔ اس وقت میں جن حالات سے مسلمان گزارے جا رہے ہیں، جن کو ان کی جی صاحب نزاکت کا اندازہ ہو گیا، جن کو ان کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا اس ملک کے اندر مستقبل کیا ہوگا؟ اب جو مرحلہ چل رہا ہے یہ صحیح آرکا، ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ ابھی تک فارم لا کے دیے تو پلٹا کے نہیں دیکھے کیا کرنا بول کو۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جن لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ ایک فارم نہیں ہے، یہ آپ کے اس ملک میں وجود کی سب سے بڑی ضمانت ہے، اس میں رتی برابر غفلت
آپ کی 50 سالہ زندگی، آپ کی 60 سالہ زندگی ہی نہیں بلکہ آپ کے پرکھ، آپ کے باپ داداؤں کی جو جائیدادیں ہیں ان سب سے ایک لخت آپ محروم کر دیے جانے والے ہیں۔ دیگر ریاستوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، خبروں میں آپ جس بھی چینل پر جائیں یہی خبریں گشت کر رہی ہیں، یہی خبریں چلائی جا رہی ہیں، کچھ اپنے لوگوں کی طرف سے کچھ ان کی طرف سے، لیکن جس بے امنی کے حالت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بے امنی اور یہ خوف اور یہ صاحب اضطرابی کیفیت آخر ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہے؟ اٹھا کے دیکھو احادیث مبارکہ، سرکار نے آج سے 1400 سال پہلے امت کو آگاہ کیا، اور ایک حقیقت، کڑوی حقیقت ذہن میں رکھو، آدمی بنتوں میں، چندیوں میں، جی صاحب فٹ پاتھ پہ جو ہے نالی کے پیپوں کے اندر بھی زندگی گزارتا ہو، اگر اس کو امن ہے نا تو وہ سکی منگ کو کھائے سو روٹی میں بھی مزہ ہے، کیا جی؟ بھیگ کے ملے سو 2 نوالوں کے اندر بھی اس کو مزہ، کیوں؟ سکون کے 2 نوالے مل رہے ہیں، اس کی جان کا کوئی خطرہ نہیں، اس کے مال کا کوئی خطرہ نہیں، اس کی عزت کا کوئی خطرہ نہیں۔ اور اگر فرعون جیسا خزانہ، قارون جیسا خزانہ، فرعون جیسی حکومت بھی اس کو مل جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ تو 4 دن کا مہمان ہے، کبھی بھی تیرے سے کھینچ لیا جا سکتا، اب کیا بریانیاں، کیا شادیاں، کیا ولیمے، کیا جی صاحب بسم اللہ خانیاں، اس کے اندر کہاں مزہ؟ کھانے کو کھانا ہے، سونے کو سونا ہے، لیکن جو اندیشہ اس وقت میں ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے اس کی گہرائی کا احساس نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ جو بے امنی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، سب سے پہلا قدم غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بے امنی کی حالات آتے کیوں ہیں، خوف کے حالات آتے کیوں ہیں۔ قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں کے اوپر اس کا ذکر کیا۔ یہی امن کو حاصل کرنے اور یہی بے امنی کو ختم کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑا ہے، تو یہی آپ کے دل و دماغ پر بے امنی، بے سکونی تھی، اس امن کو حاصل کرنے کے لیے سرکار مکہ جیسی جگہ چھوڑ کر مدینہ گئے۔ جاتے وقت میں پہاڑ پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہا تھا، اے کعبہ تو بہت محبوب ہے، لیکن کیا کروں، یہاں کے جی صاحب لوگ مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس چین کی تلاش میں۔ پیغمبر کے لیے تو جگہ تھی، آپ کے لیے کون سے ملک میں جگہ ہے؟ آپ کے لیے کون سی شہریت ہے؟ کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ ہمارے بڑوں نے محنت کی، یہ کتنے بھی سال ہو ہم سکون سے زندگی گزارے، اگر ہماری نسلوں کو غلامیت کے داغ سے بچانا ہے، ہماری اولاد کو آنے والے مصیبتوں سے بچانا ہے، ہم کو اس وقت میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور جو قانونی طور پر جو ہمارے جی صاحب سامنے کام ہے اس کو اپنا فرض سمجھ کر اس کو جی صاحب پوری دانش مندی کے ساتھ ختم اٹھانا پڑے گا۔ اگر آج بظاہر دیکھنے میں ووٹر لسٹ کا نام ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی چیزیں ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں اس کا احساس نہیں۔ امن زندگی کے اندر آتا ہے، بے خوفی ختم ہوتی ہے، وہ ہے شکر گزاری پر، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری پر۔ اگر شکر گزاری نہیں کرو گے، بد امنی کا آنا، بے امنی کا آنا، بے سکونی کا آنا طے ہے۔ قرآن میں اللہ نے قارون کا ذکر کیا،
قارون کے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا کہ اس کے صرف تجوری کی کنجی 50 دیو ہیکل لوگ اٹھاتے تھے. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. لیکن کیا ہوا؟ مال جیسی نعمت اللہ نے اس کو دی، اس کی قدردانی نہیں کی، ناقدری کی. اللہ نے کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اللہ نے زمین میں دھنسا کر بتا دیا جب نعمت کی ناقدری کرو گے تمہارا جو سکون ہے زندگی کا، جس پر تمہارا سکون ٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے. اللہ ختم کر دیں گے. آج جو کچھ بھی نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس ہیں، اولاد کی شکل میں، عزت کی شکل میں، مال کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، ہم اس کی قدر تو کریں. ان کی شکر گزاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود تو ہو. یہ ناشکرہ پنا بے وفائی کی زندگی کب تک گزاریں گے آقا؟ یہ میں نے آپ کو تنبیہات بتائے اور یہ بتایا کہ جب نعمتوں کی ناشکری کے بجائے نافرمانی کی طرف چلتے ہو، اللہ کی طرف سے فوراً عذاب نہیں آتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جگانے کے لیے کچھ حالات جن کو تنبیہات کہتے ہیں پیش کرتا ہے. جیسے ایک میں نے بتایا بارشوں کا وقت پر نہ ہونا، رزق میں بے برکتی کا آنا، زندگی سے امن اور چین اور سکون کا ختم ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے کاشن ہے، اللہ کی طرف سے الارم ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ بندو شکر گزاری میں لگ جاؤ. اللہ کی ناشکرہ پنا، ناقدرہ پنا مت کرو، نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے تم اگر نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے، قدردانی کرو گے، اللہ فرما رہے میں مزید اضافہ کروں گا. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی ان ہدایات کو سمجھنے اور رجوع اللہ ہونے اور اللہ کی طرف اپنے اعمال کو صحیح طور پر پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.